استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاتحہ. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج انشاءاللہ الکریم آپ کو مکہ پاک کے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان جو معاشی طور پر کافی پریشان تھا اور کام کاج کی بہت تلاش کرتا، لیکن یوں بظاہر اس کے معاشی معاملات جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پا رہے تھے. ایک دن طواف کے دوران اسے ایک بڑے خوبصورت موتیوں کا ہار نظر آیا. اس نے اس کو اٹھا لیا اور خیال کیا کہ تنگ دستی ہے، میری مدد ہو گئی. یہ پھر اسے خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا ہو، لیکن میرا اسی ششو پنج میں ہی تھا کہ ایک نابینا شخص پکارتا ہوا نظر آیا کہ میرا اسی طرح موتیوں کا ہار گر گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو مجھ تک پہنچا دے. تو وہ جو تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ ہار واپس کر دوں، اب جیسے دیکھا کہ یہ تو کسی نابینا کا ہے تو پھر دل میں خیال آیا کہ اگر نہ بھی دوں تو بھی چل جائے گا. لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میرا نہیں ہے اور اس ضرورت مند کا ہے، اس نے اس نابینا کو وہ ہار لوٹا دیا. نابینا اس کو دعا دینے لگا اور بہت اس کو دعائیں دی، اور بہرحال سب دونوں اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو گئے. وہ نوجوان کوشش کرتا رہا لیکن اس کے جو حالات تھے وہ درست نہ ہوئے. آخر اس نے کہیں اور شہر میں سفر کیا، وہاں بھی کوششیں کی. پھر ذہن بنا کہ کیوں نہ کچھ سمندر پار سفر کریں، دور کہیں چلے جائیں. کچھ عرصے کے بعد اس نے سمندر کا سفر اختیار کیا. سفر کے دوران جب ان کا وہ کشتی وغیرہ جو بھی تھی وہ ایک جزیرے پر رکی تو دل میں خیال ہوا کہ کیوں نہ اس جزیرے پر رک کر کچھ اپنے روزگار کا معاملہ انتظام کیا جائے. یہ سوچ کر وہ کشتی سے اتر گیا اور آبادی کی طرف جانے لگا. تو راستے میں اسے ایک مسجد نظر آئی.
سوچا کہ چلو نماز پڑھ لوں، نماز پڑھی تو تھوڑی دیر بعد مغرب کا وقت ہوا، تو چونکہ مسجد میں ہی تھا، لوگ نماز کے لیے آئے لیکن کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی تو لوگوں کو اس کی نماز بڑی پسند آئی، اور لوگوں نے بتایا کہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ ہماری امامت کر لیں تو ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ چنانچہ وہ امامت کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اس جزیرے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، تو یوں مطلب اس کی مسجد میں بھی رونق ہو گئی اور لوگوں میں بھی اس کا ایک اچھا امیج قائم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، چند ماہ کے بعد، اس جزیرے کے کچھ بوڑھے اس کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے جزیرے پر ایک لڑکی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، نیک صورت نیک سیرت ہے، اور ہم نے بھی آپ کو کچھ عرصے دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی نیک ہیں، نمازی ہیں، اور اس طرح امام صاحب ہیں ہمارے، تو ہم نے مشورہ کیا ہے کہ اگر آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں، آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور وہ بھی اپنے گھر چلی جائے گی۔ خیر اس نے کچھ سوچا اور حامی بھر لی، شادی ہو گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ موتیوں والا ہار اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا، بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ہار تمہیں کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے والد صاحب لائے تھے۔ کہا کہ تمہارے والد صاحب نابینا تھے؟ کہا کہ ہاں۔ تمہارے والد صاحب حج پہ گئے تھے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے وہ واقعہ سنایا کہ یہ ہار تو مجھے ملا تھا، اور میں نے اس طرح سے یہ ہار جو ہے وہ تمہارے والد کو دیا تھا۔ یہ سن کر وہ اس کی جو بیوی تھی وہ خوشی سے اچھل پڑی اور کہنے لگا کہ تم دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، کہ تم دعا کرتے تھے کہ تمہیں روزگار ملے، تمہارا گھر بار آباد ہو، تمہارا روزگار بھی ہوا، تمہاری شادی بھی ہو، گھر بھی آباد ہو۔ حج سے واپسی کے بعد میرے والد صاحب دعا کرتے تھے کہ اللہ، یا اللہ، مکے میں جو ایماندار نوجوان ملا تھا ایسا کوئی نوجوان ملا دے تاکہ میں اپنی بچی کی شادی کروں اس سے۔ تو یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، جو اچھا عمل ہوتا ہے جس کی ہمیں ترغیب ملتی ہے، تو یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں برکتیں دلاتی ہیں۔ اچھا عمل کریں، نیکیاں کریں، نیک اعمال پر عمل کریں، ترغیب ملتی ہے نا۔ تو یہ نیک اعمال کے بارے میں سنتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب ملی، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ نماز روزے کی پابندی کرنا، ترغیب مل رہی ہے نا، اچھا عمل ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں اور وظائف پڑھیں، ترغیب مل رہی ہے، اچھا عمل ہے۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ترغیب مل رہی ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان قرآن خود بھی پڑھیں، اگر پڑھنا آتا ہے تو دوسروں کو پڑھائیں۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع ہوتے ہیں، اس میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی لائیں۔ مدنی مذاکروں میں ماشاءاللہ جو اعتکاف میں ہو تو خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا پیارا عمل ہے، اب اس میں خود شرکت کرنی ہے، دوسروں کو شرکت کرانی ہے، گھر میں اس کی ترکیب بنانی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اچھا عمل ہے۔ ہمیں ترغیب ملی ہے کہ جناب آپ نے اب جو ہے وہ فیضان سنت کا درس دینا ہے، اور گھر میں بھی دینا ہے، مسجد میں بھی دینا ہے، اللہ توفیق دے آفس میں بھی دینا ہے، دکان پہ بھی دینا ہے، اگر تعلیمی ادارے میں تو وہاں بھی جمع کر کے کچھ نہ کچھ کتاب سے پڑھ کر ہی سنانا ہے۔ تو یوں یہ بظاہر ہمیں چھوٹا عمل لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کسی کو ترغیب دی، اس نے عمل کیا، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ ہم نے کوئی اجتماع میں لے کر آئے، وہ اجتماع میں لانا ایسا بابرکت ہوا کہ جناب وہ اجتماع میں آنے کے بعد وہ تو دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، جیسے ہم نے تاثرات میں سنا تھا۔ تو اسلام میں کہتے ہیں میں تو کسی سے ملنے آیا تھا فیضان مدینہ میں، ہفتہ وار اجتماع تھا، لیکن ملنے آیا تو میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ او ہو یہ تو اجتماع سجا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو ترغیبات جتنی بھی ہیں کہ نیکی کی دعوت کے لیے ہم دکان دکان جاتے ہیں اور نمازی بنانے کی کوشش کرتے کہ چلے جی نماز کے لیے چلے، کوئی کھیل کے میدان میں جا رہا ہے، کوئی دکانوں پر جا رہا ہے، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کی ترغیب ملتی ہے کہ بھائی آپ یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں
یہ جو سحری افطاری ہو رہی ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین ان سب کو بھی ترغیب ملتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ کہ جو ان کاموں میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا کہ یار یہ تو معمولی، نہ ہو سکتا ہے یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم معمولی سمجھ کے کیوں چھوڑیں کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے لینا سیدھے ہاتھ سے دینا یہ سنت ہے، نیک عمل ہے. اب یوں اگر کسی کام کا بھی گناہ نہیں ہے اگر اس کرنے کو، لیکن ہم ثواب کیوں چھوڑیں؟ ہم کھانا کھانے سے پہلے دعا جو پڑھی جاتی ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تو اب ہم یہ سوچیں کہ جب تک اعتکاف میں تبھی کریں گے. نہیں، اب تو یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے گا. ہمارے گھر کے دسترخوان پہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کی نیتیں کریں گے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں پڑھیں گے. جس طرح یہاں برتن صاف کر کے ہم نے جو ایک سیکھا ہے عمل کہ جناب یہ اس طرح دھو کر پینا ہے تو ثواب دلاتا ہے، تو ہم کو تھوڑی چھوڑنا اب اس عمل کو. پھر اسی طرح جو باطنی امراض ہم کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے، یہ ریاکاری ہے، تو ان کے بارے میں اگر معلومات ہوئی تو اب ان سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو بظاہر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی عمل یا تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوٹی سی نیکی، نہ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. ہم جو بھی یہاں عمل کریں گے اس کی جزا یا سزا یہ ہم کو آخرت میں ملے گی. تو عمل اچھا ہوگا تو اجر بھی زبردست ملے گا، اور عمل برا ہوا تو اس کا نتیجہ رزلٹ بھی برا ہوگا. تو ہم اس معاملے میں اپنا ایک ذہن بنا لیں. جیسے نیتیں کرنے کا عمل ہم کو سمجھایا جاتا ہے، تو یہ جو جتنا بھی اس طرح سے کوئی معاملہ ہو تو اس میں اپنی حرص لائیں، لالچ لائیں. جیسے پہلی صف کی ترغیب ملتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، امامے کے ساتھ ثواب بڑھ جاتے، تو ہم کیوں چھوڑیں؟ سنت قبلیہ پوری نماز پڑھنی ہے. نماز جب پڑھیں تو اس کی جو تسبیحات ہیں تو ہم اس کی لذت لیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو اس کی کچھ تعداد بڑھا دیں. دعا کرنے میں ہم کوئی تعداد بڑھا دیں. قرآن کی تلاوت ماشاء اللہ اگر رمضان شریف میں اس کی برکتیں ملی ہیں تو اب غیر رمضان میں بھی کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ ذہن لے کر جانا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ نیکیاں چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ جب موت آتی ہے تو اگر مال ہے وہ مال بھی یہیں رہ جائے گا، رشتے دار ہیں، اولاد ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. عمل جو ہے وہ قبر میں آئے گا، اور اچھا عمل ہوگا تو وہ بظاہر مٹی کی قبر ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اور عمل برا ہوا، رب تعالیٰ ناراض ہوا، تو پھر وہی قبر کی مٹی جو ہے، مٹی کی جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو مدنی چینل ہی ان کے گھر میں چل رہا ہے، اور یقیناً اس کی برکتیں پا رہے ہیں. کون سا وقت ہے کہ جب آپ نے اس کو سوئچ آن کیا اور آپ کو نیکی کی دعوت نہ ملی ہو، کچھ سیکھنے کا موقع نہ ملا ہو ہے؟ اور پھر ماشاءاللہ الکریم یہ چینل کی کتنی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ چاہے چھوٹا بچہ ہے گھر میں یا بوڑھا ہے، ہر ایک اس سے سیکھ رہا ہے، ہر ایک اس کی برکتیں پا رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کہ ہم لالچی بن جائیں. اور یہ بھی ہے نا، لالچ کا کہا جاتا ہے نا کہ جناب وہ مال کا حریص، دولت کا حریص، یہ جناب تو اسی طرح نیکیوں کا بھی حریص ہوتا ہے. نیکیوں کی لالچ ہو جائے ہم سیکھیں کہ یہ عمل جو ہے وہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنا، مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنا، یہ سب الحمدللہ جنت میں لے جانے والے عمل ہیں. اور یاد رکھیے کہ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک عمل کی برکت سے بندہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے تو بندہ اس کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے.
اچھے اعمال، اس کی برکت سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اچھے اعمال سے، اس کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اچھے اعمال کی برکت سے قبر و حشر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اچھے اعمال گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، اچھے اعمال اللہ پاک کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں، اچھے اعمال کے بدلے دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ دوسروں کو جو دعوت دے کر لانا اور اس طرح سے ان کے ساتھ ٹائم دینا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کئی ہمارے مبلغین ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے اعتکاف کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ یار ہمارا تو کوئی سے بظاہر رشتہ نہیں تھا، لیکن ماشاءاللہ ان کی کتنی ملنساری ہے، یہ کھانا پہلے خود نہیں کھاتے، ہم کو کھلاتے ہیں، اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، ہمارے سونے کا خیال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نیکی کے کام پر آئے ہیں، نیکی کے راستے پر آئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں اپنی ذات میں، اور عمل کو، نیکی کو معمولی سمجھ کر یہ ترک نہ کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال جو ہے یہ قبر میں اچھی اچھی اور پیاری پیاری شکل اختیار کر کے آئیں گے، راحت و سکون کا باعث بنیں گے۔ اچھے اعمال کی وجہ سے انسان لوگوں میں اچھا پہچانا جاتا ہے، اور اچھے اعمال کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، وہ جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ انسان کو بہت ترقی دلاتی ہے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر تھوڑی اس معاملے میں نرمی ہو، وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے سلوک کرتا ہے۔ اس کی ملاقات بھی ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری تو طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں یہ ہم کو امیر سنت بارہا ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے خوش اخلاقی اس کے ساتھ ملنے کی ترکیب بنائیں گے، اور لوگوں تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مسجدیں آباد ہوگی۔ آج بدقسمتی سے اس انداز کو اختیار نہ کرنے کا سبب ہے کہ ایک بڑی تعداد مسجدوں سے دور ہے۔ تو اللہ پاک دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کو شاد و آباد رکھے، برکتیں عطا فرما، ہمیں جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس طرح سے دینی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ ملنے کا مقام ہے۔ ہم دنیا میں جو اچھا یا برا بیج بوئیں گے اس کی فصل آخرت میں کاٹیں گے۔ اچھا یا برا بدلہ ملنے کو اردو میں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہی کہتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور یعنی جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اور مکافات عمل، جبکہ عربی میں کما تدین تدان یہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی بات پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا یعنی اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا، لہذا جو چاہو بن جاؤ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یوں اپنی طبیعت میں اس طرح کا میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو رنج نہ پہنچے، میں مسکراہٹیں بانٹنے والا، آسانیاں بانٹنے والا۔ ایک نوجوان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کسی بزرگ کے پاس آیا، کہا حضور پریشانیاں بہت ہیں، آسانیاں نہیں ہیں۔ تو کہا کہ آسانیاں یوں نہیں ملتی ہیں۔ تو کہا کیسے ملیں گی؟ تو کہا دوسروں کو آسانیاں دینا شروع کرو، تمہیں آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی، دوسروں کو آسانیاں دیں۔ تو یہ جو عادت ہوتی ہے نا بعض کی، کہ جیسے بس میں جائیں اور کوئی بڑی عمر کے بزرگ نظر آ جائیں تو بعض کی ہوتی ہے طبیعت، فوراً اٹھ کے ان کو جگہ دیں گے، آئیے آپ بیٹھے، یہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی راستے میں بڑی عمر کے افراد ہو، کوئی ایسا کام ہے نا، پانی کوئی چیز اٹھا رہے ہوں، اٹھا کر ان کی مدد کر دی، تو یہ معاشرے میں اچھا لگتا ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اگنور کرتے ہیں کہ نا اس کو لفٹ نہیں کراتے، تو ایسا نہ کریں۔
حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اسی طرح نیکیاں کرنے کا جو ذہن ہے اور ساتھ میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کی کوئی چیز بلا اجازت اس کو اٹھانی نہیں ہے۔ ہوتا نا کسی کی چیز اٹھا لی، تکیہ پڑا ہے تو اٹھا کے سر کے نیچے رکھ کے سو گئے، اب وہ بیچارہ آیا اس کو تکیہ چاہیے لیکن دیکھا آپ نے تو اس کا تکیہ لیا ہوا ہے۔ تو اعتکاف میں اور اس طرح کے کاموں میں بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تمہارے درود شریف، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عصر کی نماز پڑھ کر 25ویں روزے کی عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد فیاض اتاری۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ کہ مسجد کے فرش وغیرہ پر پھینکنے نہیں ہیں۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ معتکف مسجد میں یا فنائے مسجد میں جا کر کوئی چیز آن لائن آرڈر کر کے منگوا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے۔ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اگر ضروری ہے تو فنائے مسجد میں جا کر مسجد کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جس کو عین مسجد بولتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، وہاں نہ کرے۔ فنائے مسجد مثلا وضو خانے پر چلا گیا تو وہاں بھی اتنی آواز نہ ہو کہ بعض مسجدوں کے وضو خانے بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں کہ آواز مسجد میں جائے گی، تو احتیاط کے ساتھ اگر سخت ضرورت ہے تو ترکیب بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ٹنڈول آرٹ سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے۔ حرام کے معنی حرمت والا، حرمت بھی اس خیر وہ معنی ایک لفظ کے بعد وقت کہی ہوتے نا، تو انہیں عزت، حرمت کے ایک معنی ہے عزت، تو مسجد الحرام یعنی عزت والی مسجد، محرم الحرام
یعنی عزت والا محرم مہینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد حسنین. سوال ہے کہ ہماری دکان پر کوئی سامان بھول کر چلے آئے, کئی سالوں تک لینے نہ آئے, تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ لقطے کی صورت ہے. اگر کوئی بھول کر چلا گیا ہے تو اس کو مالک تلاش کیا اور نہیں ملا, امید قطع ہوئی ہے نا, امید نہیں رہی کہ اب وہ ڈھونڈتا ہوگا یا مل جائے گا وغیرہ, تو اب خود اگر فقیر ہے تو رکھ سکتا ہے, فقیر شرعی ہے تو. اور اگر نہیں ہے تو دوسرے شریف فقیر کو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سو دے دے, یا مسجد میں یا مدرسے کے چندے میں بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے چندے میں یا مدرسے کے چندے میں بھی وہ شامل کر سکتے ہیں. میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں تعزیت و عیادت کے فضائل آئے ہیں, تو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جو شخص واٹس ایپ کے ذریعے کسی کی تعزیت و عیادت کرتا ہے, آیا کہ اس شخص کو احادیث مبارکہ والا ثواب ملے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. تو احادیث مبارکہ والا ثواب کا جملہ اپنی جگہ پر رہنے دیں, تو اخلاص اور کیا نیت ہے سب اس میں آئے گا, جبھی تو ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کہ عیادت کرنا سنت ہے. اب وہ جتنا ہم ان کے پاس مل کر جا کر اچھے انداز میں خلوص دل کے ساتھ کریں گے, اتنا حدیثوں کے مطابق جو ثواب ہیں وہ ملیں گے. اور اگر اخلاص نہیں ہے, کوئی مفاد ہے اپنا ذاتی, تو پھر یہ کہ ثواب نہیں ملے گا. پھر نیت نہیں ہے, نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, ویسے ہی عادت تعزیت کر لی تو بھی ثواب نہیں ملے گا. تو اب یہ کہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی تعزیت کرنا یہ جائز ہے, اور بے شک ثواب کا حقدار تو ہے, اس میں بھی ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ نے پہلے بھی رہنمائی فرمائی دی, میں شاید ماہ رمضان میں اس موضوع کو نہیں لے سکے. ابھی سوال آیا کہ اب جب ثواب لینا ہے تو اس میں سامنے والے کا ہمدردی بھی ہے, سامنے والے کی دلجوئی بھی ہے, اس کے ساتھ غمخواری بھی ہے. تو وہ جو پہلے آپ نے ایک موضوع لیا تھا, اگر اس کو بھی آج بیان کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں اسٹیکر جو بھیج دیا جاتا ہے تعزیت کے طور پر یا عیادت کے طور پر, تو اگر اسٹیکر بھیجنے کے بجائے, جیسے ہم اسٹیکر تیار ہے اللہ آپ کو صبر عطا کرے تو یہ بھیج دیا, اللہ مرحوم کی مغفرت کرے تو اسٹیکر بھیج دیا, اس کے بجائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی صورت بن سکتی ہے اگر آپ کو کوئی اطلاع دیتا ہے میرے والد کا یا میری والدہ کا یا کسی میرے عزیز کا انتقال ہو گیا, یا یہ آپ کو بھیجتا ہے کہ میرے ساتھ وہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ ہو گیا, اب آپ اسے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, غمخواری کرنا چاہتے ہو, تو اس کا موبائل کے ذریعے ہی بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو خیر اب وہ میں نے 2-3 بار اس کا اچھا تفصیلی بیان کیا. میں تو انہیں ایسا تجربہ کہ مجھے تو میں نے کہا میری طرف تو دل اچھالتے ہیں, دل کا اب تو خود ہی بہت آسان آپشن ہو گیا نا, دل بھیج دیتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ میں نے جو سمجھایا تھا اس میں کس طرح کرنا ہے, زبان سے بولنا ہے اور مطلب وغیرہ, اور دل کا سمجھایا بھی تھا کہ دل ایک ہی ہے, میں یہ دل نہ دوں گا, اس میں مدینے کی بات ہے. تو یہ ٹھا کر کے دل کو اچھال دیتے ہیں, کوئی ہرا دل بھیجتا ہے, کوئی لال دل بھیجتا ہے, تو اس طرح یہ بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر بھی دل بھیجتے ہیں. میں نے ایسوں کو بھی تجربہ کیا کہ میں نے وہ کلپ بھیجا ہے, تب بھی انہیں یوں سمجھتے نہیں میرے کو تھوڑی سمجھایا جا رہا ہے, یا پھر وہ کلپ نہیں سنتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا. یہ ایک عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اسٹیکر, الگ اسٹیکر ڈھونڈنے میں زیادہ دیر لگتی ہے بعض اوقات, وہ جملہ بولنا آسان ہے. اب میں اسٹیکر ڈھونڈتا ہوں کہ ان کو لکھا ہوا انشاءاللہ الکریم بھیج دوں, یہ پہنچا. اس سے بہتر نہیں کہ انشاءاللہ الکریم میں یہ زبان سے بول دوں, اس زیادہ ٹائم بھی بچے گا, اور اس کو اگر شاید خوشی بھی زیادہ ہوگی جس کے پاس میری آواز گئی, اور اللہ کا نام زبان سے بھی ایک
ادا ہو گیا. اچھا، یہاں آپ کو لگتا ہے کہ صورت کے مطابق جیسے بعض اوقات کسی کو وائس میسیج بھیجیں تو وائس میسیج میں اس کو کھولنے میں اور وائس میسیج اس کو سننے میں اور اس کو تحریر پڑھنے میں یا اسٹیکر دیکھنے میں اس کے وقت کی یا اس کی آسانی کی اگر کہیں کوئی لحاظ، جیسے کہ مثال کے طور کسی کو آپ بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ، جیسے آپ نے فرمایا ایک عام سوال ذہن میں انشاءاللہ، تو اس نے دیکھ لیا، لیکن اگر آپ اس کو وائس میسیج بھیجیں گے تو اس کو کھولنے کے چکر میں وہ لیٹ یا نہ لیٹ یا کھولے گا یا نہیں کھولے گا، دیکھ لے گا. بعضوں کا تقریر کے مقابلے میں موبائل پر دیکھنے میں سامنے والے کے لیے زیادہ آسانی کا باعث بن جاتی ہے. اگر ایسی کوئی صورت اس کو پیش نظر ہوتی ہے، یہاں تعزیت یا غم یا وہ نہیں میں صورت بیان کر رہا، ایک جنرل کیفیت پہ بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ ایسا کوئی سوچ بن سکتی ہے؟ موقع کی مناسبت سے یہ ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے. دوسرا یہ کہ جیسا فرد آپ کی آواز میں جواب سننا پسند کرے گا، اگلا آپ کے اسٹیکر کو تبرک کی طرح سنبھال کے نہیں رکھے گا. تو جیسے آپ ہیں یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہو، استاد ہو، تو بڑے عرصے سے بیٹے کی آواز ہی نہیں سنی، اب بیٹا ہے کہ کبھی دل اچھالتا ہے، کبھی کوئی وہ چہرہ بھیج دیتا. اب چہرے کی بھی یہ لینگویج ہوتی ہے ایموجی میں، کہ مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، روتا چہرہ ہوتا ہے. اب جس کو روتا بھی تھی پھوٹ پھوٹ کے رونے والا بھیجتے ہیں، اب مسکراتے کے پھوٹ پھوٹ کا رونے والا چہرہ یہ ایموجی بھیجتے ہیں. واٹ از دس؟ یہ ہے کیا؟ آواز سے آپ کے وہ یاد آیا، آپ ایک شعر سناتے ہیں، وہ شعر سناتے ہیں. اچھا، ایسا خوبصورت شعر کبھی بھیجتے ہیں تو کسی کا ہے؟ ہم، اگر آپ بہت ہاں، اچھا میں کئی بار یہ سب آپ بھیجا ہے. بھیج دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شعر آپ کی آواز میں. دو مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سونیا، سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. اور تیرے پاس تو دل کا اسٹیکر ہے. کبھی پھول بھی بھیج دیتے ہیں ہم. مجھے تو تمہارے مٹھڑے مٹھڑے بول سننے ہیں، اس کا کیا کروں؟ تو جیسا موقع. تعزیت وغیرہ کے لیے یہی درخواست ہے. امیر سنت نے بہت زیادہ ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو مہربانی کر کے ایک اچھا سا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑا اس کو صدمہ پہنچا ہے، تو کوئی دعاؤں بھرا اور اچھا سا اس کو صوتی پیغام وائس نوٹ بھیجنا چاہیے. اس سے اس کو زیادہ تسلی یا تسکین کا باعث اس کا یہ بن سکتا ہے، نہ کہ اس کو آپ خالی یوں ہی 2 جملے لکھ کر بھیج دیں. بلکہ بعض اوقات ہمارے 2 جملے اتنے مختصر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اس کے صدمے میں شاید اضافہ ہو جائے گا، یار اس کو لگتا ہے میرے صدمے کو افسوس ہی نہیں ہوا، یا خالی ایسے ہی بھیج دیا. تو اس کے ساتھ جتنی زیادہ ہمدردی کریں گے، تو زیادہ اچھے انداز سے زیادہ ہمدردی کریں، زیادہ ثواب ملے گا. انڈرسٹوڈ؟ جتنا اخلاص ہوگا، انداز جتنا اچھا ہوگا کہ اس کے دل میں اترے، اس کو ہمدردی پیدا ہو. کہ کرنے والے کرتے بھی ہیں، تو پھر یار اتنے لمبے پیغام دیتے کہ اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا سننے کا. وہ پیغام شروع ہوتا ہے 10 منٹ تک کے پیغام بھی بھیجتے ہیں، مطلب 30-40 یار اس کے لیے پھر وہ بعض وقت بھول بھلائیاں ہو جاتے ہیں. بڑے پیغام ہوتے ہیں نا کہ بعد میں سنیں گے، ٹائم ملے گا. تو وہ جو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا، وہ 30-40 سیکنڈ کے بعد کرنی ہوتی ہے. وہ 30-40 سیکنڈ تک تو نا تمہید دعائیں اب وہ ہو رہا ہوتا ہے. یا اللہ پاک ہمیں اعتدال عطا فرمائے. جی. بعض لوگ خوشی یا عیادت کے موقع پر پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں، تو اس کا دینا کیسا؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور جو لے لے تو اسے کہاں پر یوز کرے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. کہاں پر یوز کرے؟ یہ سوال تھوڑا سینسیٹیو ہے. دینا تو جائز ہے. اب جس نے دیا اس نے جزاک اللہ خیرہ کر کے لیا، اب اس کا یوز کیا کرے؟ کھا اس کو نہیں سکتا، خوشبو اس سے سونگ نہیں سکتا، خوشبو بھی نہیں آتی. آرٹیفیشل پھولوں میں کمی آتی ہے خوشبو. ہاں، اصلی پھول جو ہوتے ہیں اب یعنی کہ یہ آرٹیفیشل کھاد اور اس کی وجہ سے اب اتنی خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو تو بس وہ پہلے ہوتی تھی پھولوں میں، اب اتنی نہیں ہوتی خوشبو. کہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. بہرحال پھول دینا 100% جائز ہے تحفے میں. لیکن یہ کہ اب یعنی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں، اچھا پہلے پھول ہوتے تھے سستے،
खुद ही तोड़ के भी दे देते होंगे अपने बाग से। अब फूल महंगे हो गए, एक एक गुलदस्ता मेरा ख्याल है 100, 1000, 1500, 2000। पूरा मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूरा पूरा बुके देते हैं फूलों का, और वो तकरीबन 3000 का, 4000 का, 5000 का पूरा होता है। और आपने यूं लेना होता है, वो यूं किसी को पकड़ाना होता है और आगे बढ़ना होता है। वो किधर गया गुलदस्ता पता नहीं है। तो ये तो ऐसा रवाज है जिसको क्या मतलब, ये इदारों का भी रवाज है, घरों का रवाज है। जहाँ जाए आपको ये हार पहनाने का जो ना गलों में, ये शायद थोड़ा कम होता चला जा रहा है, और वो हाथ में इतना बड़ा बुके दिया जाता है, और ये बहुत महंगा होता है। बुके, चादरें, बाज़ात वो ख़ास तौर पे जो सिंधी अजरक होती है, तो सिंध के बाज़ इलाकों में उसको पहनाने का तो बसा औक़ात वाकई ऐसा होता है कि किसी जगह कोई गया है तो 25-25, 30-30 हार ये पहनाते हैं। चादरें 40-50 हार चादर ये पहना ही रहे होते हैं बाज़ औक़ात। ये उनका है मेहमान नवाजी के तौर पर इनका कल्चर है। मेरे से ये जो आपने बुके का फरमाया, तो अब जैसे आपने कहा इस आर्टिफिशियल वाला, तो अगर ये आर्टिफिशियल होना तो ये बाज़ औक़ात असली से ज़्यादा काम आ जाता है, क्योंकि वो जो असली वाला होता है ना, वो 2 दिन के बाद मुरझा जाएंगे फूल, वो गए। ये अभी किसी जगह पे सजाने के काम आ जाता है, किसी को दे देंगे तो देने के काम आ जाएगा। ये तो 2 दिन के बाद ये वाला जो फूलों वाला होगा, असली फूलों वाला, तो ये तो मुरझा जाएंगे, वो अभी किसी को देने में काम आ जाता है। आर्टिफिशियल से मुराद मेरे वो नायलॉन के कपड़े के नहीं, आर्टिफिशियल खाद के फूल खिलाए जाते हैं। जैसे वहाँ एक तो होता ना वो ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक नहीं होता आमतौर पे, इसमें खुशबू नहीं होती। जो आर्टिफिशियल खाद के जरिए उगाते हैं ना आमतौर पे, तो वेरी मुराद उसकी तरफ नहीं थी, वो नहीं देते आमतौर पे, ये देते हैं ज्यादातर। वो भी देते हैं, वो भी दे रहे हैं। जी, वो भी देते हैं, यानी दोनों तरह के आते हैं। अच्छा, वो आर्टिफिशियल, अब वो तो अभी काम आ सकते हैं, घर में आदमी सजा कर रख भी सकता है, वो तो मुरझा जाते हैं। अब क्या करें, हमें इस तरह के देने वाले हमें सुन नहीं रहे होते। ये लाखों रुपए के फूल इस तरह लोग दे रहे होते हैं, तरीकेकार में शामिल है, उनके इदारों के तरीकेकार में शामिल है। और जश्न विलादत की लड़ियां लगाई तो बोलेंगे गरीबों को दे दो, बेवा को दे दो, शादी करवा दो, लोग भूखे मर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तो ये गुलदस्ते बंद करके गरीबों को दे दो। तो बहरहाल ये कि वाकई यानी इस फूल की जगह जिसको देना है आधी कीमत की रकम, मैं तो समझाता रहता था, मेरे को तो आधी बोरी तक भरने का याद है जब मैं इज्तिमा में जाता था, चौक इज्तिमात में, जब सिक्योरिटी का इशू नहीं होता था, इतने हार डालते थे, बाप रे बाप। मेरे तो कपड़ों का वाइट लिबास पर हार का धब्बा धोने से भी नहीं निकलता। मैं तो आजमाइश पे था, जो कपड़ा पहनो अब वो, समझे। तो खैर फिर मैंने समझाना शुरू किया कि यार इससे आधी रकम के मुझे रिसाले भी दे दोगे ना, समझे, तो ये मैं किसी को दूंगा तो पड़ेगा। ये फूल को भी मैं क्या करूं, रख के उतारना होता है। अच्छा, फिर मेरी ये क्या बेचारों की दिलजोई करूं, इतने कीमती हार डाल रहे हैं, अब एकदम से यूं उतार के बाद तो यूं एकदम पकड़ लेते हैं, उतार के रख देते हैं, तो यार इसका दिल टूट जाएगा कि यार ये तो पहना नहीं, फौरन रख दिया। तो मैं पहने रहता था बारहा। कोई समझता होगा कि इसको बड़ा शौक है हार पहनने का, लेकिन मैं वो यार बेचारी दिलजोई में मेरी कपड़ा जोई हो जाती थी सही की। तो ये फिर समझाना शुरू किया तो कम होते गए, फिर ये कि तकरीबन बंद हो गए थे फूल डालना, लोग नहीं डालते थे। समझाने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन आपको तो कभी कभी ऐसा होता होगा ना, हमको तो, मेरे तो आए दिन मतलब मैं बयानत करने जाता था, तो ये मौलाना को भले जेब में किराया ना हो, घर में खाने के लिए ना हो, बच्चा भी हमारा दवा के लिए पैसे ना हो, फूल के हार डालो इसको, समझा, हजारों रुपए के डाल दो इसको, मौलाना मौज करे, खुश होता होगा मौलाना। नहीं, समझना चाहिए अपने को, मतलब ये फूल के हार खाए नहीं जाते ना, ये बिक सकते हैं कुछ भी, यानी कि तो ये गुलदस्तों का भी मुझे तजर्बा है। अब गुलदस्ते तो खैर वो, अच्छा ये बड़ा खूबसूरत दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो वो नकली है, आर्टिफिशियल लग रहा है।
خیر تو جو سن رہے ہیں اللہ کریں کہ سمجھ میں آئے تو یہ مریضوں کو بھی پھول دیتے ہیں، مریضوں کو بھی گلدستے دیتے ہیں، ارے اس کو یار سیب لا کر دو، ایپل، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مریض کیا کھا رہا ہوگا تو اس کو یہ دے دو، کچھ نہیں بہتر یہ کہ لفافہ دے دو کہ پھول لے یا پھل لے، کلی اختیارات، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گفٹ دے دو تو یہ دوا دارو انجیکشن منگوانا ہوگا تو کام آئے گا اس کو، یہ پھول سے کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹیبلٹ بھی نہیں ملے گی، سنبھالنا پڑے گا آپ کے یہ گلدستے، کبھی ادھر رکھا کبھی ادھر رکھا، پھر وہ ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہوں گے۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو، مٹھائی کے ڈبے بھی مت دو، میں مٹھائی کا بولتا رہتا ہوں، پھر بھی آتے ہیں میرے کو مٹھائی کے ڈبے، وہ تھوڑی سن رہے ہوتے ہیں عقیدت مند اپنے، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ مٹھائی کا ڈبہ، میں تو کھول کر بھی صحیح بات ہے دیکھنا مجھے عام طور پر نصیب نہیں ہوتا، تو مٹھائی ہر آدمی نہیں کھاتا، پھر شوگر کا مرض عام ہے، تو مولانا کو کم از کم مٹھائی مصلی دیں گے، خوبصورت تسبیح دیں گے، اب یار مصلی کو مولانا کیا کریں گے، کتنے مصلی پہ نماز پڑھیں گے، کتنی تسبیحاں آپ کی خوبصورت سی پڑھیں گے وہ، تو یہ رقم دو ان کو، میں واللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، تن ڈھکا ہوا ہے، مجھے نہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے نہ آپ کے تحفوں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، ہاں نہیں، اپنے کو مسجد آباد کرنی ہے، نمازی بڑھانے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں کھاتا پیتا آدمی ہوں الحمدللہ، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔